جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈ. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بار بار آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیفائن کیا. ہم نے کہا کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ جو بھی کمپاؤنڈ مل کر بنے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, ان کو کیا کہیں گے, ہم کیا کہتے ہیں جی, ان کو آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور موسٹلی یہ جو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں, پلانٹ سے, ٹھیک ہے جی, یا پھر ہمیں اینیمل سے, یا جتنی بھی لیونگ آرگنزم ہے موسٹلی ان سے کیا کرتے ہیں جی, ان کو حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کچھ جو ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو ہم خود پریپیئر بھی کرتے ہیں. اب چونکہ کاربن اور ہائیڈروجن کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا ہم یوز دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پلانٹس یا اینیمل جب مر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی, مائکرو آرگنزم ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئلہ بنتا ہے, پیٹرول بنتا ہے, ڈیزل بنتا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سب سے بیسک چیز ہے جو ہمارے پاس آتی ہے جس کو یوزیج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کروڈ آئل ہوتا ہے ہمارے پاس, اور اس کے اندر کاربن اور اس کی یعنی کاربن 1 سے لے کر کتنے تک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں, کاربن 40 تک کمپاؤنڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں کروڈ آئل کے اندر. اور یہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے اس کو فردر ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ڈسٹیلیشن کرتے ہیں, اس کی ریفارمنگ کرتے ہیں, اس کی کریکنگ کرتے ہیں, ڈیفرنٹ پروسیس جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس کروڈ آئل کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور پھر کیا کام کرتے ہیں جی, ان پروڈکٹ کو ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے دکھائے ہوئے ہیں کچھ پروڈکٹس جو بالکل C1 سے C14 کے درمیان ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو لک کرتے ہیں آپ یا گھروں کی چھتوں کے اوپر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے کاربن 25 سے اپ. ٹھیک ہے جی. کاربن 25 سے ابو یعنی اپ جو ہمارے پاس اس کے اندر کمپاؤنڈ ہوں گے, یعنی کاربن 20, 21, 22, 23 اور 24, 25 سے ابو جو ہوں گے, ٹھیک ہے جی, یعنی 26 ہوگا, 27 ہوگا, تو وہ کس کے اندر استعمال ہوں گے, وہ یہ لک وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جو سڑک پہ ہم نے دکھائی ہے یا چھت کی روفز کے اوپر کیا کرتے ہیں جی, ان کمپاؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں. دوسری جو ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ آ جاتے ہیں کاربن نمبر 19. ٹھیک ہے جی. اور کاربن نمبر 19 سے کاربن نمبر 25 تک یہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لیے, یوزلی یہاں پہ ہم نے دکھایا ہوا ہے بری جہازوں کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یا فیکٹریوں کے اندر کیا کرتے ہیں جی, اس کو استعمال کرتے ہیں ان کمپاؤنڈ کو, کس کے لیے, انرجی کے لیے. اور یہ بری جہاز کے اندر بھی پیٹرول تو خیر نہیں کہیں گے, اس کے ڈیزل کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ یہ یا اس کے رنگ وغیرہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی, اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس نمبر 3 آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, لوبریکیٹنگ آئل. ٹھیک ہے جی. اس کو اگر ہم لکھیں تو ہمارے پاس جو آ جاتی ہے اس کے اندر, یہ بھی کس کے اندر آتا ہے, کاربن 18 یہاں پہ ہم مینشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کاربن 18 اور سوری کاربن بلکہ 17 بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. کاربن 17 سے لے کر کاربن 19 تک جو ہمارے پاس پروڈکٹ آتے ہیں اس کے اندر یہ والی ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. یعنی لوبریکیٹنگ آئل ہمارے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویکسز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پالشز آ جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ڈفرینٹ قسم کے ڈبے ہم نے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پیٹرول کا سوری لوبریکیٹنگ آئل کا ہے. لوبریکیٹنگ آئل آپ موٹر سائیکلوں کی چین وغیرہ کے اندر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گریس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ہم نیچے کی طرف آتے ہیں مزید, تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, کاربن نمبر 15 سے کاربن 18 تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم لکھ دیتے کاربن 15 سے کاربن 18 تک جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں ان سے کیا بنتا ہے جی, ہمارا ڈیزل فیول بنتا ہے. ڈیزل فیول آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں, بڑی بڑی بسز کو چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی, استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر ہی یعنی اب اس کے بعد کیا آ جاتا ہے, اسی کے اندر ہی یہ جیٹ فیول بھی آتا ہے. یعنی جیٹ فیول کسے کہتے ہیں جی, جو جیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس, جیٹ طیارے وغیرہ, ان کو اڑانے کے لیے بھی جو فیول استعمال کرتے ہیں وہ ان کمپاؤنڈ سے مل کے بنا ہوتا ہے, کاربن 15 سے کاربن 18 تک.
اس کے بعد مزید نیچے جاتے ہیں جی، ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے، کاربن 12 سے کاربن 18 تک، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جو ہمارے پاس 17 تک ہمارے پاس جتنے بھی، اس کو ہم نے کاربن 16 بلکہ لکھ دیتے ہیں، کاربن ہمارے پاس 12 سے کاربن 16 تک، اور یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو کیا لکھ دیا جی، کاربن 15 سے کاربن 18 تک، نارملائز یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کاربن 16 تک ہمارے پاس جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے جی، استعمال ہوتے ہیں، یہ پیٹرول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ وہیکل یعنی چھوٹی گاڑیاں چلانے کے لیے، یہ جو سوزوکی وغیرہ بھی خیر ہم پیٹرول سے ہی چلاتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، ٹیکسی ہو گئی، موٹر بائک ہو گیا، یہ سارے کے سارے یعنی کاربن 12 سے کاربن 16 تک جو ہم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ پیٹرول کے لیے یوزلی کیا کرتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، اور ان کی جو ہمارے پاس ہوگی وہ کیا ہوتی ہے جی، کاربن یعنی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 5 سے لے کر کاربن ہمارے پاس 12 تک، ٹھیک ہے جی، یہ کمپاؤنڈ ان سے مل کر کے کیا کرتے کیمیکلز بنے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل جو ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں جی، یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح کاربن 1 سے لے کر کاربن 4 تک، ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے پاس جتنے بھی کمپاؤنڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، گیس فارم کے اندر ہیں، جن کے ہم انرجی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک فارم تھی، یعنی کاربن 1 سے لے کر کاربن 40 تک جتنے بھی ہمارے پاس کیا تھے جی، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آرگینک کمپاؤنڈ تھے، ٹھیک ہو گیا جی، آرگینک کمپاؤنڈز، ان کو ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ پرپسز کے لیے، ٹھیک ہے جی، آرگینک یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کمپاؤنڈز، یعنی جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوگا، تو یہ اتنے بڑا یعنی ان کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، سب سے مین سورس کیا ہے، ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا بڑی ڈیٹیل کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ ہم کیا کام کرتے ہیں جی، اس کو ایز اے یعنی جو ڈٹرجنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو یعنی فینول، لیٹ سپوز میں کہتا ہوں فینول ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو میں یوز کرتا ہوں ایز اے اینٹی سیپٹک ایجنٹ، اس کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اینٹی، ٹھیک ہے جی، سیپٹک، اینٹی سیپٹک ایجنٹ کون سے ہوتے ہیں، جو کہ مطلب جراثیم وغیرہ کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ، ڈیٹول وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ایز اے اینٹی سیپٹک ایجنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں جی، آرگینک کمپاؤنڈ کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی فوڈ مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گلوکوز وغیرہ آ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یعنی فوڈ کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پلاسٹک ہے، ٹھیک ہے جی، پلاسٹک کی جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں اس کے اندر جو ہے کاربن کیا ہوتا ہے جی، استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں جی، یہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ڈٹرجنٹس کے اندر، ٹھیک ہے جی، ڈٹرجنٹس کسے کہتے ہیں، ڈٹرجنٹس یعنی صابن وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ شاتھ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر پہ جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ کیا ہے جی، کاسمیٹک، ٹھیک ہے جی، کاسمیٹک کی جتنی بھی چیزیں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، کاسمیٹکس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ سے آپ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں، اور آرگینک کمپاؤنڈ کا بیسکلی یہ یوز ہے، یعنی یہ تو ایک براڈر ہم نے کنسپٹ بتایا کہ یہ چیزیں 6 یہ چیزیں، اور باقی اس کے یہ والے سارے جو پروڈکٹس ہم نے بتائے یہ ڈفرینٹ پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایز اے فیول اس کو استعمال کرتے ہیں، اینٹی سیپٹک ایجنٹ استعمال کرتے ہیں، پھر یہ کیمیکلز ہم نے بتائے تھے، یا اس کو رنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی، ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ کے کیا ہیں، بیسکلی یوز ہیں، اور فوڈ مٹیریل کے طور پر بھی اس کو کیا کرتے ہیں جی، استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ ہمارے پاس استعمالات تھے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ یوز کرتے ہیں جی۔